السلام علیکم ناظرین کرام اینڈ ڈیئر ویورز. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے فجر کے بعد سونا، یعنی صبح میں سونے کی عادت ہوتی ہے. تو کیا فجر کے بعد سونے سے رزق میں کمی آتی ہے، آدمی غریب ہو جاتا ہے؟ کیا یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جواب سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں کہ فجر کے بعد سونا یعنی صبح میں سونا دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے نقصان دہ. چنانچہ دنیاوی اعتبار سے نقصان یہ ہے کہ جو شخص فجر کے بعد سوتا ہے تو اس کے لیے اس کی ہیلتھ کے اعتبار سے بھی نقصان دہ. مثال کے طور پر کہ صبح کے وقت ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور ایک بہت بہترین ہوا چلتی ہے، تو اگر جو شخص صبح کے وقت اٹھ کر جا کر باہر ایکسرسائز کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، تو وہ اس ہوا کو لیتا ہے، اپنے اندر سانس لیتا ہے، تو ہوا اس کے اندر جاتی ہے اور بہت ساری بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے. اور صبح کے وقت موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور جو ہے اسی طرح ویدر بہت گڈ ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کوئی بھی کام آسانی سے جلدی کر لیتا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے بہت سارے نقصانوں میں سے نقصان ہے، اور دینی اعتبار سے نقصان یہ ہے کہ فجر بعد جو سوتا ہے یعنی صبح میں جو شخص سوتا ہے وہ دینی اعتبار سے نقصان ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبح تمنع الرزق، کہ صبح کے وقت سونا رزق کو روک دیتا ہے، یعنی صبح کے وقت سونے سے آدمی غریب ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت آرام فرما رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت سو رہی ہو جبکہ اس وقت اللہ تعالی جو ہے رزق تقسیم کرتا ہے، لہذا اٹھو اور تم حاضر ہو اور اپنا رزق لو، اس وقت مت سو. اس وقت سونے کی وجہ سے آدمی کی رزق میں کمی آ جاتی ہے، آدمی کا جو رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے وہ آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے. چنانچہ آدمی کے پر حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے اور رزق کی پرابلم پریشانی آتی ہے. اور یہ دونوں حدیث جو ہے مسند احمد اور شعب الایمان کتاب ہے، اس میں دونوں حدیثیں مذکور ہے. چنانچہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ فجر کے بعد سونے سے صبح میں سونے سے رزق میں کمی آتی ہے، آدمی غریب ہو جاتا ہے اور غربت آتی ہے گھر میں. رہی بات صبح کا وقت، یعنی صبح کا وقت کب سے کب تک مراد ہے، تو اس میں جو ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک مراد ہے. صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک نہ سوئے. اب اگر سورج کے طلوع ہونے کے بعد سوتا ہے تو پھر اس حدیث میں اس بات کی کوئی ممانعت نہیں ہے. چونکہ شریعت میں سورج طلوع ہونے کے بعد سو سکتا ہے. چونکہ بہت سارے بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے اور پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد سویا کرتے تھے. چونکہ اگر سورج کے طلوع ہونے کے بعد اگر کوئی شخص سوتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی قباحت